قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواہ البخاری. گزشتہ 2 جمعات سے انتہائی اہم موضوع جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر حقوق کے حوالے سے. اللہ رب العالمین سے ہم توفیق اور مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر بیان کرنے کی، سننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم صالح الاعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اپنی امت پر جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کی نصوص سے پتہ چلتے ہیں، امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ادا کریں. فطرت بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. عقل مند شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر ایک بہت احسان کیا، احسان عظیم، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس احسان عظیم کا اچھی طرح شکر ادا کریں. اور وہ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور لازم ہیں، ضروری ہیں، ان کو ہم اچھی طریقے سے ادا کریں. ایک یہ حق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا جائے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع. یہ ہمارا گزشتہ جمعہ سے یہ جاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری امت پر لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، جو آپ نے کوئی فرمان جاری کر دیا ہے یا کوئی کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے فرامین پر عمل کریں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی آیات کے اندر اس موضوع کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیتے ہیں، جو حکم جاری کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ حقیقتاً وہ قول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ آپ جو دین لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو رسول تمہیں دے دیں وہ تم اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس سے منع کر دیں اس کے رک جاؤ. دونوں چیزیں ہیں. جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا ہے وہ کام.
اور اس کے ساتھ ساتھ جسی طرح کرنے کا حکم ہے اگر وہ منع کر دیں تو اس کام سے رکنا بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں اطاعت کہلاتی ہیں. والدین اپنی اولاد کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، اس کو کرنا والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اور والدین کے ساتھ اگر اولاد اس معاملے کے اندر بڑی ہانیسٹ اور امانت دار ہے کہ ٹھیک ہے ابا جی جو آپ کہیں گے ہم اسی طرح ہی کریں گے، لیکن جس کام سے آپ منع کریں گے وہ ہم نہیں رک سکتے اس سے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت و اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے، جس کام کو کرنے کا آپ نے حکم دیا جس طرح اس کو کرنا لازم ہے، اسی طرح جس کام سے آپ نے روک دیا کہ یہ نہیں کرنا اس سے رکنا بھی لازم ہے. جس طرح سچ بولنے کا حکم ہے کہ سچ بولنا ہے، جہاں یہ ضروری ہے کہ سچ بولنا ہے، دوسری طرف جھوٹ سے منع کر دیا تو جھوٹ سے رکنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جس طرح سچ بولنا ضروری ہے. جہاں یہ حکم ہے کہ تم نے حلال کھانا ہے، وہاں یہ حکم ہے کہ حرام سے بچنا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، حلال کھانا ہے اور حرام سے بالکل رک جانا ہے. یہ اطاعت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمہیں کسی کام کے کرنے کا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو اس کو کرنا ہے، اور جہاں فرما دیتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، اسی طرح اس سے روکنا بھی ضروری ہے. تو سنت کی اس اعتبار سے دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک سنت فعلیہ کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے، اور اسی طرح جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے. یہ یاد رکھیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ سنتیں ہیں، دیٹس آل. لیکن یہ معاشرے کے اندر اور لوگوں میں اور امت میں شعور نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر. اسی طرح اس چیز کو بھی یاد رکھیں اور غور و خوض کریں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اطاعت اور اتباع کے اس اصلی نمونے پر ہم قائم ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، وہ چند مثالیں ہم ذکر کر رہے تھے. اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، آپ کے فرامین اور قول و قرار کو، قول و فعل کو گلے لگایا. یقیناً تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کی ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر. جہاں پر کھڑا کیا ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جہاں پر بٹھایا ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. جو کام جس کا حکم کسی قسم کی حل و حجت آگے پیش نہیں کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں کر سکتے، یا اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، یا یہ اس کام کا آپ نے حکم دیا اس میں حکمت کیا ہے، ایسا سوال بھی نہیں کیا ہے. بس پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے اور غالباً سنن ابی داود کے اندر بھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. سونا، گولڈ یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے پہننا. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ کیا تو آپ نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار، تم میں سے کوئی بندہ آگ کے انگارے کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز جہنم میں لے کر جانے والی ہے. سونا، گولڈ پہننا، اس کی انگوٹھی یا کچھ بھی یہ مرد کے لیے حرام ہے، اور 24 آور ہی حرام ہے. یہ بات یاد رکھیے. کئی نوجوان سمجھتے ہیں کہ شادی والا دن جائز ہوتا ہے.
یہ شادی والے دن بھی ساس پہنائے تب بھی حرام ہے، سسر پہنائے تب بھی حرام ہے، دوست پہنائے تب بھی حرام ہے، والد پہنائے اور والدہ پہنائے تب بھی حرام ہے۔ ایک آدھا گھنٹہ کے لیے پہنائیں یا 1 گھنٹے کے لیے پہنائیں یا 5 منٹ کے لیے پہنائیں کہ بس تھوڑے سے ایک سیلفی لے لیں، ایک تصویر اس کے بعد اتار دیجیے گا، یا 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی حرام ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اتار کر پھینک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اٹھ کر چلے گئے تو باقی صحابہ کہنے لگے اس شخص سے کہ اس انگوٹھی کو لے لو، ابھی کسی اور استعمال میں لے آنا۔ ظاہر بیچ تو سکتے تھے نا، کسی کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے، وہ مرد اس کو پہنتا نہیں، اس انگوٹھی کو بیچ سکتا ہے، اس کو پیسوں سے کوئی اور نفع لے سکتا ہے، کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگے واللہ لا اخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم میں ہمیشہ اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی ہے، اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اطاعت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کہہ دیا کہ یہ منع ہے تو بس منع ہے، کام کر سکتے تھے اپنا، لیکن جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ کو غصہ آیا ہے، آپ نے ایک چیز کو ناجائز قرار دی ہے اور یہ چیز ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اس کو چھوڑ دیے اس کام کو۔ یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے، اس طرح کی اطاعت کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے بندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت اور اتباع کریں۔ ہم ساتھ ساتھ ان مثالوں کو سننے کے بعد غور کرتے جائیں کہ میری زندگی کے ایام بھی اسی طرح کیا گزر رہے ہیں، میرے معاملات زندگی اور معمولات زندگی کیا اسی کے مطابق گزر رہے ہیں، اسی اطاعت کے پیرامیٹرز کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ اگلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھانا پسند تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان خیاطن، ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کئی درزی بھی تھے، خیاطہ کا کام کرتے تھے، کپڑے سلائی کا کام۔ تو ایک درزی نے، ایک خیاط نے، عربی میں خیاط کہتے ہیں درزی کو، اور درزی کا پیشہ اس کو خیاطہ کہتے ہیں۔ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کدو اور گوشت پکایا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت سے میں نے پھر کدوؤں کو پسند ہی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا دی ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا۔ یاد رکھیے، ایک تو وہ دین ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس سے آپ نے منع کیا وہ منع، اس سے رک جانا ہے۔ ایک ہے آپ کی اپنی پسند ناپسند، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہم اپنی پسند بناتے ہیں اس پر اجر ہے، اگر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا گناہ نہیں ہے۔ جیسے یہ کدو والی بات ہے، اگر کسی کو کدو ویسے پسند نہیں، کوئی نہیں کھاتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کھاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اور آپ کی پسند کی وجہ سے میں یہ پسند کر دوں، اس پر اجر ہے۔ چاندی کی انگوٹھی اگر کوئی مرد نہیں پہنتا گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، اس پر اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام اگر کرتا ہے تو اس پر اجر ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، آپ کو یہ پسند ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگائی ہوئی تھی۔ دوسرا کام کرتے تھے کہ ایک سبتی، ایک خاص قسم کے جوتے ہوتے تھے، سبتی جوتے، وہ پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ آپ کی داڑھی کو رنگ لگا ہوا ہے، مہندی آپ نے لگائی ہوئی ہے، کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگائی ہوئی تھی، اس وجہ سے لگا رہا ہوں۔ پوچھا یہ سبتی جوتے کیوں پہنے ہوئی ہیں؟ کہنے لگے رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے اس قسم کی جوتے پہنے ہوئے تھے، میں نے بھی پہننا شروع کر دی۔ یہ محبت ہے۔ ایک تو آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ جو کام دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، اس کو آنکھیں بند کے کرنا شروع کر دی ہے، آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دی ہے۔ اس طرح کی اطاعت، اتباع اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ شریعت اسلامیہ سے ہمارا مطالبہ کرتی ہے ہم سے۔ ہم اس طریقے سے نمونہ پیش کریں جیسے اصحاب نے رضی اللہ عنہم نے پیش کی ہے۔ یمن کے کسی شخص نے فتویٰ پوچھ لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے۔ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا حجر اسود کو استلام کرنے کا، اس کو بوسہ دینے کا۔ حدیث سنا چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے کہ رش اور بھیڑ ہے تو بوسہ کوئی نہیں دے سکتا، تو وہ استلام کر دے دور سے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑا کر۔ اس شخص نے جو مسئلہ پوچھنے کا اس کا انداز تھا وہ یہ تھا، ارائیت ان زحمت علی، عبداللہ آپ کا کیا اس معاملے میں فتویٰ ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر ادھر رش ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے حجر اسود پر، تو میں کیا کروں؟ آپ نے تو حدیث سنا دی کہ اس کو بوسہ دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اب آپ مجھے اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے بتائیں۔ ارائیت، یہ اس نے لفظ استعمال کیا کہ اگر رش ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یہ شخص یمن کا تھا، سوال کرنے والا سائل یمنی تھا، فرمانے لگے اجعل ارائیت بالیمن، یہ جو تیری ارائیتہ ہے نا کہ تمہارا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں، یہ ارائیتہ کو لے جا کر یمن کے اندر رکھ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ فاقبلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بوسہ دیتے ہوئی، میں بھی بوسہ دوں گا۔ یہ تمہارا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں، اس کو چھوڑ دو، یہ حدیث آ گئی ہے۔ حالانکہ مسئلہ واضح تھا، رش ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ حدیث سنا دی تو یہ بھی نہیں کہنا کہ تمہاری رائے کیا ہے، میری رائے کی کیا حقیقت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سنن ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے۔ مسئلہ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہوئی ہے۔ حج تمتع، حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج افراد صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا ساتھ۔ حج قران ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر سے پاکستان میں کوئی بندہ جاتا ہے، پاکستان سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولے گا نہیں جب تک حج کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، یہ حج قران ہے۔ قران کا مطلب ملنا، کسی چیز کو ملانا، ملنا۔ تو یہ چونکہ عمرہ اور حج دونوں ملے ہوتے ہیں، درمیان میں بندے کو ریلیکسیشن نہیں ہوتی کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں پھر حج کریں 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے، بلکہ اکٹھے ہی دونوں ہوتے ہیں، یہ حج قران ہے، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج تمتع، موسٹلی لوگ ابھی حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ حاجی جاتے ہیں عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو جا کر حج کا احرام باندھتے ہیں، یہ حج تمتع ہے۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا، تو اس میں بندہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پابندیاں ختم ہو گئیں، اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھا۔ اس حج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا ہوا تھا، اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ آپ قربانی مدینہ سے ساتھ لے آئے تھے، جو قربانی ساتھ لے کر جائے گا اس پر حج قران ہی، حج تمتع نہیں کر سکتا۔ تو جنہوں نے ادھر جا کر قربانیاں لینی تھی، خریدنی تھی، ان کے لیے حج تمتع تھا، تو آپ نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی تھی کہ تم حج تمتع کر سکتے ہو، تو میں نے حج قران کرنا ہے کیونکہ میں قربانی ساتھ لے کر آیا، تو حج تمتع کی آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے وقتی طور پر حج تمتع سے منع کر دیا کہ حج تمتع نہیں کرنا۔ لوگوں نے آ کر مسئلہ بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا دی کہ حج تمتع کرنا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے،
تو کوئی شخص بول اٹھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے والد محترم، ایک نام تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، اللہ رب العزت نے اسلام کو بڑی عزتیں دی ہیں حضرت عمر کی وجہ سے رضی اللہ عنہ، کہ ٹھیک ہے جی حدیث تو بیان کر دی، آپ کے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ کیا فرمایا آگے سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ بھی تھے، ایک صحابی بھی تھے، اور آپ کا فتویٰ بھی چلتا تھا، مفتی بھی تھے۔ جب یہ بات سنی اس شخص کی کہ آپ کے والد تو منع کرتے ہیں، فرمانے لگے امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام امرو ابی، مجھے یہ بتاؤ کہ حکم رسول اللہ کا مانا جائے گا یا میرے والد کا مانا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، یہ بتانا چاہتے تھے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ذرا ہم بھی چیک کریں ہم کس کی بات مانتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کے اندر فرقہ پرستی اور مسلک پرستی اس چیز نے بڑا نقصان کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لوگوں میں نفرتیں، کینے اور بغض اس وجہ سے آ چکے ہیں، اور اس چیز نے دین کا بھی نقصان کیا ہے، دینی اسلام کو اور مسلمانوں کو اس چیز نے بدنام کروایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں، گروہوں میں نہ بٹو۔ بیسیکلی فرقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرقہ بنتا ہی تب ہے کہ جب قرآن و حدیث سے ہٹا جائے، اور اتفاق اور اتحاد کا واحد راستہ یہ ہے قرآن و حدیث کے سب تھام لیں، سب قرآن و حدیث کو تھام لیں۔ قرآن سب کے لیے ہے، سب کے لیے، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے اور ایریے کے لیے نہیں ہے، سب لوگوں، اور یہ عالمگیر کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ حدیث کا تعلق بھی کسی خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ اور گروہ کے ساتھ یا کسی خاص دستے کے ساتھ نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اتفاق اور اتحاد کے لیے یہ ضرورت ہے اس وقت کہ قرآن و حدیث والا راستہ یہ چوز کیا جائے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ میرا عالم یہ کہتا ہے اور میرے مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے اور میرے امام صاحب یہ کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے، شافعی کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے، مالکی کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، اور حنبلی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ کون ہے یہ امام تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان سے محبت بڑی لازمی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان سے محبت کرے، ان کا احترام کرے، لیکن دین کس پر نازل ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہمارے لیے حجت اور دلیل کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ بس انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں اولیاء اللہ نہیں آئے ہیں۔ انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے بعد والے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے، اور ائمہ جتنے بھی گزرے ہیں، اسلاف محدثین، ان کی دعوت بھی یہی رہی ہے کہ ہماری بات اس وقت تک ویلیو رکھتی ہے جب تک وہ حدیث کے مطابق ہو۔ جب حدیث آ گئی پھر باقی اگر کسی کی بات، کسی امام کی یا کسی محدث کی یا کسی مفتی کی، وہ حدیث کے مخالف ہے تو کس چیز کو لیا جائے گا؟ حدیث کو لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عزت اور احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں حدیث آ جائے وہاں ہم خاموش ہو جائے، ہاں خاموش ہو جائے، چاہے جو بندہ بھی کہہ رہا ہے، جیسی بات کہہ رہا ہے۔ اور حدیث کیا چیز ہے؟ شاید اس کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ جو احادیث نبویہ ہم تک پہنچی ہیں، یہ کیسے پہنچی ہیں؟ اس چیز کا ادراک شاید ہمیں نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگوں کے خون لگے ہیں، اس کے لیے قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، اس کے لیے لوگوں کا وقت لگا ہے، لوگوں کے جسم نے اس کے لیے حرکت کی ہے۔ لمبے لمبے ہزاروں کلومیٹر کا سفر اس حدیث کے لیے ہوا ہے، ایک ایک حدیث کے لیے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
یہ واقعہ آتا ہے سنن دارمی کے اندر. امام دارمی ایک محدث گزرے, انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب سنن دارمی کے اندر نقل کیا. عبداللہ بن فیروز رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں, الدیلمی. اس وقت کہاں یہ رہتے تھے؟ فلسطین کے اندر. یا اللہ فلسطینیوں کو ظلم سے نجات عطا فرما, اور ان پر ظلم کرنے والوں کو یا اللہ تباہ و برباد کر دے, اور یا اللہ جو ان کے معاون بنے ہوئی ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دے, اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی نصیب کر دے. فلسطین کے اندر بیٹھے تھے, پتہ چلا, کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے سنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے, ان کی سند سے, کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں شرابی کے بارے میں کہ جو بندہ شراب پیے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. حدیث سنی تو اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے براہ راست میری خواہش ہوئی کہ یہ حدیث میں جا کر پوچھوں تو صحیح کہ واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے. حدیث کس کے بارے میں سنی تھی؟ کون بیان کرنے والے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر احادیث نبویہ لکھا کرتے تھے. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر لکھا کرتے تھے. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا, اللہ کے نبی مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کرو, کبھی رسول اللہ میں خوش ہوتے ہیں, کبھی غمگین ہوتے ہیں, کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی کنڈیشن میں, تو ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات کر دے جو نہ لکھنے والی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یا عبداللہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منی الا حق. عبداللہ ہر بات لکھا کر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے. یہ وہ صحابی ہیں. اس وقت عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں تھے؟ طائف کے اندر, طائف میں. کہتے ہیں فلسطین سے چلا, طائف پہنچا ایک حدیث کے لیے, ایک حدیث کے لیے. فلسطین سے سفر کہاں کیا؟ طائف. کس بات کے لیے؟ اس ایک حدیث کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. کہتے ہیں میں جب پہنچا طائف تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرابی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے تھے. بائی چانس شرابی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, بیٹھے. میں نے آتے ہوئے کہا, میں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بندہ شراب پیے گا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ بات جب اس شرابی نے سنی بھاگ نکلا, وہ بھاگ گیا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس ایک حدیث کے لیے عبداللہ بن فیروز رحمہ اللہ کہاں سے چلے تھے؟ فلسطین سے. کہاں تک کا سفر کیا؟ طائف کا, ایک حدیث کے لیے. اور ہمارے سامنے کتابوں کی کتابیں بھری ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں میری تو برادری کا مسئلہ ہے, میرے تو امام کا مسئلہ ہے, میرے تو والدین کا مسئلہ ہے, میرے تو دوست کا مسئلہ ہے, میرے امام صاحب مسجد کے تو یہ کہتے ہیں. ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ سنا ہے, آپ نیا مسئلہ بتا رہے ہیں. نہیں, حدیث جب آ گئی تو پھر کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک ایک حدیث کے لیے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ المدنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مدینہ سے, مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مصر کے اندر تھے, کہ ایک شخص نے ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا تھا. ایک حدیث کے لیے, ایک حدیث کے لیے. اس حدیث کو جمع کرنے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ تب احادیث نبویہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کی قدر کیجئے, ان کی قدر کیجئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہم پر احسان ہے یہ, جو اللہ رب العالمین نے کروایا ہے کہ ان کے ذریعے احادیث نبویہ اصل حالت میں بحمد اللہ ہمارے پاس موجود ہیں. حق کیا بنتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی, سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے, قرآن. واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین رہنمائی, بہترین ہدایت, اچھی ہدایت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے.
یہ ایک مسلمان کا منہج ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی کتاب قرآن کی بات آ جائے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث کی بات آ جائے اس پر میرا قلم رک جائے، زبان میری خاموش ہو جائے، آنکھیں میری جھک جائیں، دل میرا یقین کرنے لگ جائے کہ یہ بات برحق ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امام سفیان ابن عیینہ المکی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ترازو ہیں، علیہ تعرض الاشیاء، یہ چیزیں، یہ دین، یہ اعمال آپ پر پیش کیے جائیں گے، جو فٹ آتا ہے وہ صحیح ہے، جو نہیں آتا وہ غلط ہے، جو نہیں آتا وہ غلط ہے۔ یہ منہج اور عقیدہ اور نظریہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، صحیح بخاری میں آتی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشاء کا ٹائم تھا، پتھریلی زمین مدینہ کی، اور میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ خوش قسمت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی احد پہاڑ پر، تو مجھے کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، اور کہنے لگے ابو ذر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، اگر میرے پاس یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا، مال ہوتا، 3 راتیں بھی نہ گزرنے دیتا، میں سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر کہنے لگے ابو ذر۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، یہ جتنے مال والے لوگ ہیں نا، جن کے پاس کثرت سے مال ہے، یہ قیامت والے دن بڑے قلیل ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں، الہ ہذا الہ ہنا، ادھر ادھر دائیں بائیں جو خرچ کرتے ہیں نا، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یعنی وہ مال باعث خیر بن سکتا ہے اگر صحیح جگہوں پر خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ خیر کرتے کرتے آپ نے فرمایا ابو ذر، کہنے لگے میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کما انت حتی آتیک، ابو ذر ادھر ہی ٹھہرنا ہے جب تک میں ادھر واپس نہ آؤں۔ کہنے لگے یہ بات سنی، میں رک گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ ایک بہت زوردار آواز آئی، کہتے ہیں مجھے ڈر لگ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، بے چین ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ کہتے ہیں میں ادھر سے چلنے لگا، میں نے کہا جاؤں جلدی جلدی اور پتہ تو کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آ گیا، کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب چلنے لگا نا، وہ بات یاد آ گئی کہ ابو ذر، پتہ ہے نا اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے کما انت حتی آتیک، رہنا ادھر ہے جب تک میں واپس نہ ہوں۔ کہنے لگے رک گیا، اس بات کی وجہ سے رک گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ کہتے ہیں پھر رک گیا۔ خیر آگے لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اسی جگہ پر، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آواز زوردار آئی تھی، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ مجھے تو ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ آپ واپس نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، جبریل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور کیا کہہ کر گئے ہیں؟ ایک بہت بڑی بات کر کے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی۔ بہت بڑی بات، وہ آواز آئی تھی، کون آیا تھا؟ جبریل آئے تھے علیہ السلام، ایک بات کر کے گئے ہیں، من مات من امتک لا یشرکون باللہ شیئا دخل الجنہ۔ ابو ذر، جبریل مجھے آ کر یہ بات سنا کر گئے ہیں کہ جو آپ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ شرک نہ کرتا ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ توحید کو لازم پکڑیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین۔